بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایسے علم کو حاصل کی ہوئی ہے جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی بائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنی بائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا، اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچی اور سیدھی مسجد حرام میں گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کے گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کی پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ ایک پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کلا یا سلایا، یعنی ان کو رات کو کھانا کھلایا اور اس کو سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، فرمایا تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دی اس بات کی کہ وہ صحیح بتائے، اس کی بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بے شک اللہ کے رسول ہے، صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھی چلے چلنا، میرے ساتھ ٹہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تکلیف کی خیال سے فرمایا کہ اپنی اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے غرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کی بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔
چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا۔ مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی اوپر بچھانے کے لیے لیٹ گئی۔ لوگوں سے کہا کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہارے تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے سارے ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اس طرح انہوں نے جا کر پھر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کے تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑی۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہارے تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ ان کا یہ پہلے حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور کی حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے قدم چوم رہی تھی، ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑے سے بڑے قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، نہ بڑی سے بڑا ظالم ان کو دین کے اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔